الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اتفاق سے 4-5 ہفتوں کے بعد غالباً اس نشست کی نوبت آ رہی ہے، اور حالات ایسے پیش آ گئے کہ میری مصروفیات اور ایسی رہیں کہ اتوار کے دن اس محفل کا منعقد کرنا ممکن نہیں ہوا۔ ہر کام اللہ تبارک و تعالی سے کی طرف سے ہے، للہ الامر من قبل و من بعد۔ ہم جن چیزوں کو اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر میں ہے جو کچھ ہے، کل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے میں جا رہا تھا وہاں اتفاق سے مل گیا، بلکہ یہ سب اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں۔ ہم جب کسی واقعے کی کڑی ہمیں نہیں ملتی یا اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں اتفاق ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر میں ہر چیز ہے، کس وقت کیا کام ہونا ہے، کس وقت نہیں ہونا، سب اللہ جل جلالہ کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اتفاق حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی بھی کام میں بندے کو لگا دیتے ہیں، ایک طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لگا دیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کسی چیز پر نہ حسرت کرنی چاہیے نہ غم کرنا چاہیے۔ تو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تو جو کچھ ہوا ہو گیا، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ جب آپ حضرات کی یہ مجلس ہوتی ہے تو قلب میں ایک الحمدللہ انشراح بھی ہوتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آدمی کو ایک کچھ سرور، کچھ نور محسوس ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ حکم ہے لہذا کر رہے ہیں، لیکن وہ طبیعت میں اس کے کام کرنے میں اتنا انشراح نہیں ہوتا۔ میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ انتظامی امور سے، یعنی جو انتظامی نوعیت کے امور ہوتے ہیں اس میں دل نہیں لگتا زیادہ، لیکن کرنے ہیں لہذا کر رہے ہیں۔ تو اور بعض امور ایسے ہیں جس میں دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں انسانوں کی مختلف بنائی ہے۔ تو اگر کوئی تالیف ہو، کوئی تصنیف ہو، کوئی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اس کے دین کے ذکر کی کوئی محفل ہو، تو اس میں طبیعت منشرح ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پھر ایک مرتبہ اب رمضان بھی آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اس ملنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بھی عطا فرما دے اور اس کو ہمارے لیے نافع بھی بنا دے۔
میں آپ سے سچ کہتا ہوں، کوئی بناوٹ یا تصنع یا تکلف نہیں ہے کہ میں اس مجلس میں جو حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفع کے لیے ہوتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ جب دین کے طلب رکھنے والے کسی وقت کہیں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو اس مجلس میں شریک ہو جانا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں تو اس کا مخاطب در حقیقت اپنا نفس ہوتا ہے، اور اپنے نفس کے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں. اس لیے یہ آپ کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے. اگر کبھی اس میں ناغہ ہوتا ہے تو وہ مجھے اس کا افسوس بھی ہوتا ہے. بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع یہ عطا فرمایا. اس سے پہلے میں مناجات مقبول کی مختلف دعاؤں پر کچھ بات کر رہا تھا، اور ایک دعا تھی جس کے اوپر بات شروع کی تھی، جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. یہ دو تین طریقے سے مروی ہے یہ حدیث. ایک الفاظ تو یہ ہے: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. بھئی آپ کے کمرے میں تکلیف ہے، اس طرح بیٹھنے میں دشواری ہوگی، تکلیف ہوگی، تو آپ ادھر آ جاؤ. سلیم بھائی ادھر آ جائیں آپ. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرے، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جس کی محبت آپ کے پاس پہنچنے کے بعد میرے لیے نافع ہو. اور ایک دوسری روایت میں ایک اضافہ اور بھی ہے: حب عملی یقرب الی حبک. اور ایسے عمل کی محبت کہ جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے. یعنی محبت کے جتنے جوانب ہوتے ہیں اور جتنے اس کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے جمع فرما دیے. اس پر میں پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی سارے اعمال اور سارے جد و جہد اور سارے مجاہدات، ساری ریاضتوں، سب کا حاصل کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی محبت قلب میں پیوست ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. تو اس پر کچھ میں پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں. پھر اس سے آگے اسی روایت میں ایک دعا کا جو تتمہ ہے وہ ہے: اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لی فیما تحب وما ذبیت عنی مما احب فاجعله فراغا لی فیما تحب. دعا یہ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ایسی دعا مانگنا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے جو میری محبوب چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو اپنی محبوب چیزوں کے لیے تقویت کا ذریعہ بنا دیجیے.
انسان جو ہے ناشکرا ہے، اس واسطے اس کو ذرا سی کہیں کچھ پریشانی لائق ہو جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے، ذرا سا رنج پیش آ جائے، اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن جس بد سے بدتر حالت جو بھی دنیا میں رہی ہو یا ہو، اس میں بھی اگر انسان غور کرے تو اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس وقت بھی اس کی پسند کی چیزیں اتنی حاصل ہوتی ہیں اس کو کہ ان کا شمار ممکن نہیں. آدمی بیمار بھی ہو، تنگ دست بھی ہو، محتاج بھی ہو دنیاوی معاملات میں، لیکن اللہ نے آنکھ دی ہے. یہ اپنی محبوب چیز ہے، نہیں پسند کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ پسند کی چیز ہے، ایسی ویسی پسند کی چیز. کیا خدا نہ کرے ذرا بھی بینائی میں فرق آ جائے تو کیا حشر بنے، کس طرح بے چین بن جائے. کان دے رکھے ہیں سننے کے لیے، تو یہ محبوب چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ایک چیز عطا فرمائی ہے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی طلب کے دے رکھی ہے. جو چاہتے ہیں سن لیتے ہیں. ان سے پوچھو جن کو اس سماعت کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس کتنی بے چینی میں ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے. زبان ہے، یہ محبوب چیز ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب چیز ہے، پسند کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بچائے نہ ہو پھر تو عین اس وقت جب کہ انسان کسی بھی کتنی بھی مشکلات کا شکار ہو، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں، ان کا حساب ممکن نہیں. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، جو میری محبوب چیزیں مجھے آپ نے عطا فرما رکھی ہیں، ان کو ذریعہ بنا دیجئے آپ کی محبوب اعمال کا، ان اعمال کا جو آپ کو محبوب ہے، اور ان کو قوت بنا دیجئے. اس میں ذریعہ تو لفظ میں نے اردو کا آسانی کے لیے استعمال کر لیا. قرآن الفاظ یہ ہیں کہ قوت لی فیما تحب، یہ جو قوتیں مجھے عطا فرمائی آپ نے، آنکھ کی قوت، ناک کی قوت، کان کی قوت، زبان کی قوت، ہاتھ کی قوت، پاؤں کی قوت، اعصاب کی قوت، دماغ کی قوت، دل کی قوت، پھیپھڑے کی قوت، معدے کی قوت، آنتوں کی قوت، جتنی قوتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ہماری پسندیدہ ہے. اب بیوقوف ہم ایسے ہیں کہ پسندیدہ ہونے کا احساس بھی ہمیں نہیں ہے، کیونکہ مفت ملی ہوئی ہیں اور ان کو حاصل کرنے میں کوئی تگ و دو کرنی نہیں پڑی، اس واسطے قدر بھی نہیں ہے، یہ احساس بھی نہیں کہ یہ ہماری محبوب چیزیں ہیں. جس دن کسی عضو میں ذرا اس کا کوئی کل ٹیڑھی ہو گئی، اس کو پتہ چلے گا کہ کیسی محبوب تھی، لیکن اللہ نے دے رکھی. تو یہ قوتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان قوتوں کو استعمال کرا لیجئے اپنی محبوب چیزوں میں. تو یہ در حقیقت جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ دعا تو ہوتی ہی ہے. اللہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں تلقین فرمائی، دعا تو ہوتی ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، لیکن یہ ساتھ ایک سبق بھی ہوتا ہے. الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو آپ دیکھیے
تو سارے قوا آپ کے کہے میں خرچ ہو رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی میں خرچ ہو رہے تھے نا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں خرچ ہو رہے تھے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں خرچ ہو رہے تھے. لیکن مانگ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کہ خدا کے بندو تم بھی ذرا سا اس وقت توجہ کر لو کہ یہ اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ ان کو صرف اپنی محبوب چیزوں میں استعمال کرا لیجیے. تو اب اگر ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھو تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ خدا کے بندو یہ نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں، ان کو اللہ کی محبوب چیزوں میں استعمال کرو. آنکھ دی ہے تو کہے میں استعمال کرو، ان اعمال میں استعمال کرو جو اللہ جل جلالہ کو محبوب ہیں. کیا محبوب ہے؟ کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب، اس میں استعمال کرو. اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، خیر خواہی کی نگاہ سے دیکھو، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. قرآن کریم کو دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور کچھ نہیں تو صرف دیکھتے ہی رہو. قرآن کریم کا ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ نسخہ کہ اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ تو ہے ہی ہے بڑے اجر و ثواب کا موجب. تلاوت، اس کی تلاوت ہی آنکھوں سے دیکھنا، صرف دیکھنا مصحف کو، یہ بھی عبادت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے، جو لوگ بالکل ان پڑھ تھے، بڑے ہو گئے، عمر کے رسیدہ ہو گئے، پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رہی، ہمارے بزرگ ان کو تلقین فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کھول کے بیٹھ جایا کرو، دیکھتے رہا کرو، اور کچھ نہیں تو دیکھتے ہی رہا کرو. تو دیکھنا بتاتے خود. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی موقع ہو نا تلاوت کا تو مصحف میں کرنی چاہیے. یہ موبائل میں جو آ جاتا ہے نا، یہ بدرجہ مجبوری ہے. آدمی سفر کر رہا ہے، سفر میں مصحف موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، موبائل میں پڑھ لیں. لیکن عام حالات میں مصحف میں اپنے جو معمول ہے حتی الامکان وہ مصحف میں ہے. وجہ یہ کہ اس کے مصحف کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے. موبائل میں جو آتا ہے وہ مصحف نہیں ہوتا، وہ اس کا عکس ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ اس واسطے مصحف کو دیکھنا بھی اجر و ثواب کا سبب ہے. ہمارے حضرت ملتان میں سے حضرت حافظ رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت قاری فتح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے. بڑا اللہ نے فیض پھیلایا ان کا قرآن شریف کا. ان کا معمول مجھے کسی نے بتایا، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے، ان کا ہر وقت تلاوت کرتے رہتے، کوئی وقت خالی نہیں ہوتا تھا، ہونٹ چلتے ہی رہتے تھے. اور ویسے ایک قرآن تو اپنے حافظے سے ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن ناظرہ دیکھ کے، ناظرہ دیکھ کے ختم کرتے تھے. کیونکہ حافظے سے پڑھے آدمی تو قرآن کریم کو دیکھنے کا جو لطف ہے یا اس کا جو ثواب ہے وہ نہیں حاصل ہوتا، تو دیکھ کر کرتے تھے. اور ایک قرآن انگلی رکھ کر، سمجھا، الفاظ پر انگلی رکھ کے ختم کرتے تھے، تاکہ قرآن کریم کے جتنی برکات ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے.
تو قرآن کا دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، کعبہ شریف کا دیکھنا، اسے دیکھو، اور میں کہتا ہوں دنیا کی ہر مباح چیز کا دیکھنا، بشرطے کہ وہ نظر عبرت کی نظر ہو، وہ نظر باری تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی طرف پہنچنے والی نظر ہو، وہ ہو تو پھر آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، خوبصورت نظاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سبزہ زاروں کو دیکھو، اور جب اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہو کہ کیا صنائی ہے میرے مالک کی، تو وہ نظر کا بہترین ایسا استعمال ہے جو اللہ تعالی کو محبوب ہے۔ افلا یبصرون، جگہ جگہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ ساری نگاہیں چاہے وہ دنیا کی چیزوں کے اوپر ہوں، کھانا سامنے آئے، کھانے کو دیکھ رہا ہے آدمی، لیکن دیکھ اس نے اس سے کہہ رہا یا اللہ کیسی نعمت مجھے دے دی آپ نے، میں تو اس لائق تھا ہی نہیں، وہ دے دی۔ تو یہ نظر کا وہ استعمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ ایسی بے ساختہ ہے، بے ساختگی ہے اس میں کہ اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی، آسمان کی طرف دیکھ کر۔ کیوں دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سماوات و ارض کی تخلیق پر آدمی اس نقطہ نظر سے دیکھے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کروں، اس کی حکمت پر استدلال کروں، اس کی نعمت پر استدلال کروں، اور اس کے نتیجے میں شکر گزار بندہ بنوں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل بھی اسی طرح ہوئی تھی، شان نزول اس کا بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رات کو میرے بستر پر تشریف لے آئے، لیٹ گئے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اللہ اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں۔ تو کیا کہ چونکہ رات حضرت عائشہ کی تھی، وہ باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو اس واسطے ان کا حق تھا کہ رات ان کے ساتھ گزاری جائے۔ تو اور جا رہے تو تھے وہ فرض کی طرف نہیں بلکہ نفل کی طرف جا رہے تھے۔ فرض ہوتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے کہ ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن جب اذان سنتے تو خرج الی الصلاۃ، فوراً نماز کے۔ اور بعض روایتوں میں الفاظ آتے ہیں کہ علم یعرفنا، ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے کہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ اور چونکہ یہ نفلی عبادت تھی اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی۔ حضرت عائشہ کا جواب بھی سنیے، کیا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ؟
تو جواب یہ دیا کہ مجھے تو ہر وقت محبوب ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، لہذا اگر وہ میری محبت والی بات ہے تو تب تو آپ میرے پاس رہیں، اور اگر آپ کو محبوب ہے تو مجھے اپنی محبت آپ کی محبت پر قربان ہے. لہذا میری طرف سے اجازت ہے. یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ میری طرف سے اجازت ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اور نماز پڑھی اور بے انتہا روئے اس میں نمازوں میں، سجدے میں، طویل سجدے میں. اور بعد میں جب حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو یہ فرمایا کہ آج کی رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ جو شخص وہ پڑھے اور اس میں غور نہ کرے افسوس ہے اس پر. اور پھر یہ آیت تلاوت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اب دیکھنا آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، اچھے مناظر کو، خوبصورت علاقوں کو، خوبصورت سبززاروں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا کر دے، تو وہ دنیا کے ان عجائب و غرائب، وہ دنیا کے ان خوبصورت نظاروں میں بھی اپنے باری تعالیٰ کا جلوہ پاتے ہیں. ہر جگہ جلوہ نظر آتا ہے. اس آئینہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا. تو جو ہر چیز میں اس کو اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ نظر کا وہ استعمال ہے جو محبوب ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایک نعمت کی بات ہوئی جو ہمیں ہمارے محبوب چیز اللہ نے عطا فرمائی. اللہ نے زبان عطا فرما دی. پسند کی چیز ہے کہ نہیں؟ اس کا استعمال اللہ کی پسند کی چیزوں میں ہو. اور اس میں بھائی آج کل تو اللہ بچائے ہر عضو میں ہی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ نہ آنکھوں کو پناہ ملتی ہے، نہ زبان کو ملتی ہے، نہ کانوں کو ملتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ تعلق عطا فرما دے تو پھر آنکھ پہ پھر کسی اللہ کی مبغوض چیز کی طرف نہیں اٹھتی. اگر بندہ یہ عزم کر لے کہ یہ میرے مالک کا، اگر فرض کرو ایک معصیت میں نظر کو استعمال کر رہے ہیں، نظر کو معصیت میں اللہ بچائے استعمال کر رہے ہیں، اللہ بچائے، کم از کم یہ تصور تو کر لے بندہ کہ اگر میری بینائی اس وقت چھین لے میرا مالک تو کیا ہوگا؟ میری بینائی ختم ہو جائے. وہ تو اس کا کرم ہے، اس کا حلم ہے کہ اللہ اپنی دی ہوئی ایسی نعمت کو بندہ غلط استعمال کر رہا ہے پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی اس کی وہ نعمت سلب نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محض کرم ہے. لیکن اگر کر لے کیا بنے گا تیرا؟ جو آنکھ کو اللہ کی معصیت میں استعمال کر رہا ہے. زبان کا بھی یہ حال ہے. زبان بھی بے تحاشا چل رہی ہے، بے لگام چل رہی ہے.
نہ اس کا خیال ہے کہ بات غلط نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، نہ اس کا خیال ہے کہ غیبت نہ ہو، نہ اس کا خیال ہے کہ بہتان نہ ہو، نہ اس کا خیال ہے کہ دل آزاری نہ ہو، اور نہ اس بات کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال کروں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کروں، ایسی بات کروں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ مگر اس لیے نہیں ہے دھیان کہ اللہ نے دے دیا ہے، اور ایسا یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ جو چاہو بولتے رہو، پکڑ یہاں نہیں ہو رہی، اللہ بچائے، تو وہ چل رہی ہے زبان، بے تحاشا چل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ آپ نے نعمت تو دے دی مجھے، تو اس کو اپنی محبوب اعمال میں استعمال کرا لیجئے، اور ساری جڑ فساد کی یہ ہے کہ کثرت کلام، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنا، یعنی جو بات مختصر جملوں میں ہو سکتی ہے اس کو پھیلا کے ایک لمبی گفتگو میں تبدیل کر دیا، اور یہ سوچے بغیر الفاظ زبان سے نکالنا کہ یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، اللہ بچائے۔ تو اس کے نتیجے میں زبان کے جب روک نہیں ہے، زبان پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ استعمال ہو رہی ہے، اور اتنے اس کے گناہ ہیں اور اتنے اس کے نقصانات ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ انسان کو جہنم میں اوندھا منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ کوئی کلمہ ایسا منہ سے نکالتا ہے، بے دھیانی میں، غفلت میں نکال دیتا ہے، بے دھیانی میں نکال دیتا ہے، اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس بدبو اس کلمہ کی، کہ سارے جہان میں پھیل جائے۔ لیکن بے محابہ استعمال ہو رہی ہے۔ اسی لیے دیکھو، ہم سب لوگ جو ہے نا اس راستے کے راہی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب کے مقام تک پہنچا دے، تو اس کو سالک کہتے ہیں، اسی لیے سالک کہتے ہیں۔ سالک کے معنی چلنے والا، مسافر۔ تو ہم جو ہیں وہ سالک ہیں، یعنی مسافر ہیں، کاہے کے لیے کہ بھئی اس منزل تک پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی منزل ہے۔ تو یہ سالک کے پاس جب کسی شیخ کے پاس اصلاح کے لیے جاتے تھے تو اس میں کچھ مجاہدات کراتے تھے۔ اس مجاہدات میں قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ جہاں تک قلت طعام کا تعلق ہے اور قلت منام کا تعلق ہے، میں اس دور میں نہیں کراتا یہ کام، کیونکہ جنہوں نے قلت طعام کے بارے میں بات کی ہے تو ان کی اگر وہ پڑھو نا کہ بھئی کتنا کم کھائے، تو وہ دیکھ کے ہی حیران ہو جائے کہ یہ کم کھانا ہے تو پھر زیادہ کھانا کیا ہوگا۔ تو وہ اتنے اس میں تفصیل ہے۔ تو اسے فرماتے ہیں کہ آج قوا ویسے ہی کمزور ہو گئے ہیں،
لہذا اگر قلت طعام ہوگا بس اتنا ہو جائے کہ ایسے وقت میں چھوڑ دو جبکہ یہ تردد پیدا ہو کہ آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں، اسے چھوڑ دو. قلت طعام تو اتنی. قلت منام بھی میں نہیں کہتا کہ بھائی اگر نیند پوری نہ ہو تو تقوی کمزور پڑ جاتے ہیں، آج لوگوں برداشت نہیں کر پاتے. لیکن باقی جو ہے قلت کلام، سب سے پہلی مشق جو کرائی جاتی تھی وہ قلت کلام. بات کم کرو، ضرورت کے وقت بولو، بقدر ضرورت بولو، سوچ کے بولو، بے سوچے سمجھے مت بولو. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، کافی عرصے تک آتے رہے، بات کرنے کے زیادہ طویل بات، لمبی بات کرتے تھے. تو اب جو آدمی عام ہے وہ لمبی بات کر رہا ہے تو اس کو کچھ تھوڑا بہت ٹال دیا، کچھ کر دیا. تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں مہمان کا یہ تو حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کو تھوڑی دیر اس سے بات بھی کی جائے، خیریت معلوم کریں، کچھ اس کی اکرام کا. لیکن حق وقت ضائع کرانا امام کرنا اس کا مہمان کا حق نہیں. اگر لمبا بیٹھ گیا بلا وجہ لمبی باتیں کر رہا ہے بلا وجہ یا بوجہ، بغیر دوسرے کے اس بات کا خیال کیے ہوئے کہ دوسرے کا وقت جو ہے وہ میں برباد کر رہا ہوں، تو یہ اس کا حق نہیں ہے، مہمان کا حق نہیں ہے. اگر اس کو میزبان روک دے تو روکنے کا حق ہے اس کو. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے ہاں جاؤ اجازت مانگو، اگر اجازت وہ نہ دے تو کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ. قرآن یہ کہتا ہے. تو اب اگر جب شروع ہی میں اس کو اجازت نہ دینے کا حق ہے تو کچھ دیر بعد اگر وہ وقت ضائع کر رہا ہے تو اس سے معذرت کر لینے کا بھی حق ہے کہ بھائی اب معاف کیجیے گا، میں ذرا دوسرا کام کروں گا. تو لمبی بات یہ بہت خراب چیز ہے. تو پہلا کام یہ کرایا جاتا تھا کہ کم. تو میں ان صاحب کی بات کر رہا تھا، تو وہ والد صاحب بیچارے صبر میں سنتے رہتے، کچھ سن دیا، کچھ بعد میں روک دیا، اس طرح چلتا تھا. بعد میں انہوں نے درخواست کر دی کہ میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا اگر اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے تو منہ پہ تالا ڈالنا پڑے گا، منہ پہ تالا ڈالو، سمجھے، اس کے بغیر یہ اصلاح نہیں ہوگی. تو یہ کثرت کلام جو ہے اتنی مصیبت ہے کہ یہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری بات، تیسری سے چوتھی بات، ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں وہ گرا دے گی، لا کے شیطان لا کے گرا دے گا کسی گڑھے میں. کہیں نہ کہیں جا کے غلط بیانی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں جا کے غیبت ہو جائے گی. تو اس واسطے کثرت کلام یہ ایسی چیز ہے جس سے سب سے پہلا قدم اصلاح نفس میں یہ ہوتا ہے. بات کم کریں، اور کم کرنا بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے مقصد نہیں ہے کہ ضرورت کی بات بھی نہ کرے آدمی، تو لیکن ضرورت کی بات کرے، سوچ سمجھ کے کرے، جو بقدر ضرورت کرے، فضولیات میں وقت صرف نہ کرے. یہ جس طرح زبان میں ہے اسی طرح یہ تحریر میں بھی ہے. تحریر میں اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسرے کا بھی. تمہیدات لمبی چوڑی. بھئی ایک موضوع پر آپ کو مثال کے طور پر کوئی مضمون لکھنا ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، تو موضوع کی طرف آؤ. شروع سے چلیں گے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ آپ نے نور پھیلایا، اور اس کے بعد پھر
جو ہے اس پر آپ نے کتاب نازل فرمائی، اور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نے یہ کیا، اور جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا. ارے بھائی جو موت کہنی ہے وہ پہلے کہہ دو آ کے. اس میں تو تمہیدات لمبی چوڑی، تو یہ کوئی تحریر کے اندر بھی یہ صحیح استعمال نہیں ہے قلم کا، اور قلم بھی ایک طرح سے زبان کا ترجمان ہوتا ہے. تو بھائی یہ دو چیزیں خاص طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہم کما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب. میری محبوب چیزیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس کو آپ کی محبوب چیزوں میں استعمال کروں. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کچھ خوش طبعی کی باتیں کر لینا تھوڑی دیر گھر والوں سے کر لینا، اپنے بیوی بچوں سے کر لینا، دوست احباب سے کر لینا، یہ بھی یعنی ممنوع نہیں ہے، بشرطے کے حدود میں ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے تھے اور ہم جاہلیت کے اپنی عادتوں کا ذکر کیا کرتے تھے. ہم جاہلیت میں ہم یہ کرتے تھے. آپ سنتے رہتے تھے اور آپ تبسم فرماتے رہتے تھے کہ جاہلیت میں ہم یہ حال تھا ہمارا، جاہلیت میں یہ کرتے تھے. اس کا اب وہ ایک خوش طبعی کا ماحول تھا. کوئی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چھوڑی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفریح بھی نہیں چھوڑی، اور تفریح کے بھی مواقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے. رات کو حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں اور 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں تھیں. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہر ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے گی. تو وہ قصہ سنا رہے. حبشیوں کا جو وفد آیا ہوا تھا وہ اپنا نیزے بازی کے کرتب دکھا رہا تھا. حضرت عائشہ سے کہا دیکھو گی، لے تمہیں دکھا دیتے. دکھائے، اور تو اور حضرت عائشہ کے ساتھ ریس کی. تو یہ ساری باتیں، لیکن ہر ایک اپنی حد میں، حدود متعین فرما دی ہر چیز کی. تو تفریحی بات چیت بھی کوئی ممنوع نہیں ہے، بشرطے کے حدود میں ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو. لیکن اگر بے مہار مجلسیں شروع کر دیں جن میں کسی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تو پھر اللہ بچائے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ تیرتن یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ حسرت کا سبب بنے گی وہ مجلس. اور اس کا بھی حل بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفارۃ المجلس، کہ جب کبھی ایسا ہو تو مجلس کے آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ کہہ کے ختم کرو. تو اس مجلس میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف فرما دیں گے اس کو. تو بھائی اگر آدمی صرف اس نقطے پر غور کرے صحیح معنی میں کہ ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، تو سارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی صرف اپنے وجود پر ہی کر لے غور، کیا کیا مجھے دیا ہے اللہ نے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کاموں میں استعمال کرنے کی فکر کر لے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے کام ہیں ان سے ان کو بچا لے. اور یہ کوئی دیکھو، یہ بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے، نفس بھی شیطان بھی، کہ بھائی اس دور میں ہم سے یہ سب ہو نہیں سکتا. آنکھوں کے کو پناہ نہیں ملتی،
ایسی مجلسوں میں ہم جاتے ہیں تو اب کیا کریں، مجبور ہیں، نہ جائیں تو لوگ ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ متکبر ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسی بات کا ہمیں مکلف نہیں فرمایا جو ہماری وسعت سے باہر. وہاں طاقت نہیں فرمایا بلکہ وسعت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک تو ہوتی ہے طاقت. اللہ یہ کہتے ہیں لمیا کہ بھائی تمہاری طاقت سے زیادہ ہم نے کسی چیز کا مکلف نہیں کیا تمہیں. تو حق تھا ان کو کہنے کا. لیکن طاقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر، جسم کے اندر جتنی طاقت ہے ساری کی ساری کا امتحان ہو جاتا پوری طاقت کا. نہیں، لفظ استعمال کیا وسعت، کہ ایسی بات کا ہم تو مکلف نہیں کرتے جو تمہاری وسعت سے خارج. ایک آدمی کو یہ مکلف کر دیا جائے کہ تم 1 من یا 1.5 من بوری اٹھا کے سر پہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ لے جاؤ، تو طاقت تو ہے لیکن وسعت نہیں. تو وسعت کا بنایا دین اللہ تعالیٰ نے. لہذا یہ سمجھنا کہ ناممکن ہے ہمارے لیے، یہ شیطان کا بڑا دھوکہ. بس آدمی کو اللہ نے عزم میں بڑی قوت دی ہے. جس چیز کا عزم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرا لیتے ہیں اس سے. آپ دیکھو کیسے کیسے کرتب دکھاتے ہیں لوگ. ہم وہاں گئے، نیاگرا آبشار جو ہے نا، بس دنیا کا مشہور آبشار ہے. تو وہاں میں ایک کتابچہ دیا کسی نے. اس کتابچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نیاگرا آبشار پہ کس کس نے کیا کیا عجیب کارنامے انجام دیے. تو وہ اس میں یہ تھا کہ اس کے دونوں سرے پر رسی باندھ کر ایک آدمی جو ہے وہ پیدل چلا رسی کے اوپر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. اس نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا. دوسرا آیا، وہ اپنے سر پر ایک بوجھ رکھ کر اور اس نے وہ پار کر لیا. تیسرا آیا، پتہ نہیں اور کتنے اس میں عجوبے لکھے ہوئے تھے کہ کس کس طرح لوگوں نے ریکارڈ قائم کیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر ہم تصور کرو کوئی کہ بھئی ہم یہ کام کریں تو کیا ہوگا. طاقت میں تو ہے، اگر طاقت میں نہ ہوتا تو وہ کرتا نہیں نا. اگر اس کی طاقت میں نہ ہوتا، استطاعت سے باہر ہی ہوتا، قوت سے باہر ہوتا، تو وہ کیسے کرتا وہ. لیکن کیا اس نے. کس طرح کیا کہ عزم کیا، ہمت کی، محنت کی. تو 3 کام کیے، کر لیا اس نے. تو ہم ایک ایسی، ہمیں تو اللہ میں نے ایسی طاقت، ایسا کوئی مکلف کیا نہیں کہ بھئی تم اس پہ چلنا. یہاں تو مکلف نہیں ہے. پھر صراط میں جب جاؤ گے تو وہاں بے شک مکلف ہو جاؤ گے. لیکن اللہ میاں اس میں یہ مدد کریں گے کہ تمہیں اس کی طاقت بھی عطا فرما دیں گے، وسعت بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. تو ایسی چیز کا تو مکلف کیا نہیں. اس نے اپنے عزم سے، ہمت سے، محنت سے اتنا بڑا کام کر لیا. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو ہمت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم کیسے نگاہ کو بچائیں، کیسے کان کو بچائیں، کیسے زبان کو بچائیں. عزم کر لے بندہ اور پھر اللہ ہی سے مانگے، یا اللہ میں نے تو کر تو لیا عزم، لیکن اس پر قائم رکھنا یہ آپ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کرائیں گے. تو یہ ذرا سوچ کر دعا پڑھا کریں. عربی میں نہ آئے تو اردو میں کہ اللہ آپ نے ہمیں جو محبوب چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ آپ اپنی محبوب چیزوں کے محبوب اعمال میں استعمال کرا لیجیے، اور ان کے غلط استعمال سے ہمیں بچا لیجیے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. وقت ہو گیا میرے خیال میں.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.